آج کی تقریب کئی اکابر اہل سنت کے آراس کے ساتھ معنون ہے، اور بالخصوص حضور سلطان الاولیاء تاریخ سلطنت مخدوم عالم حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے عرس پاک کے ساتھ سالانہ یہ مجلس منسوب ہے، جس میں اور آپ حاضر ہیں۔ میں تمام سلسلہ عالیہ، چشتیہ، اشرفیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ستاریہ، مداریہ اور تمام اکابر اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے تمام مریدین، معتقدین، محبین جو پوری دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ہمارے محترم بھائی جناب محمد الیاس تنبی صاحب زیدہ شرفہ، اور ہمارے محترم بھائی جناب محمد یونس تنبی صاحب زیدہ شرفہ کو اپنی اولیاء کاملین سے اور بالخصوص سرکار مخدوم سمنا سے اپنی اس محبت اور اپنے اس اخلاص کی روایت کو قائم رکھنے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا بڑا فضل ہے، اور حضور سید عالم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے کہ چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، یعنی فرائض کے علاوہ جو دیگر اعمال جس سے رب کریم راضی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک رات ہی بندہ 100 رکعت پڑھے اور دوسری رات ایک نفل بھی ادا نہ کرے۔ تو فرمایا کہ حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے بندے کا جو ہو تھوڑا لیکن مسلسل ہو۔ اس خاندان کو، ہمارے الیاس بھائی قبلہ یونس بھائی کو یہ شرف حاصل ہے کہ میں تقریباً یوں سمجھ لیجئے کو کوئی 14-15 سال سے مسلسل سرکار مخدوم سمنا کی منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ہر سال بحمدللہ تعالی اسی وقت اسی انداز میں اہتمام کے ساتھ اپنے رشتہ دار اور سلسلے کے تمام دوستوں بزرگوں کو جمع کر کے تمام اکابر اولیاء حضرت قاری مسلم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شہباز خطابت، پیر طریقت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری نور اللہ مرقدہ، اور بالخصوص اس سلسلے اور اس بزم کی سب سے بڑی شخصیت سرکار مخدوم عالم مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا ذکر پاک ہوتا ہے۔ میں کچھ باتیں آج خاص کرنا چاہوں گا، باقی انشاءاللہ 4 تاریخ کو ہمارے بھائی جناب محمد یونس تنبی صاحب زیدہ شرفہ کے دولت خانے پر اس عرس کی ایک اور نشست انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے انشاءاللہ سرکار مخدوم سمنا علیہ رحمت کی زندگی کے حوالے سے چند خصوصی باتیں جو صاحب سلسلہ اور اولیاء سے محبت کرنے والے اور تحقیق اور تعلیم کو پسند کرنے والے، تاریخ اور علمیت کو پسند کرنے والے جو دوست ہیں، انشاءاللہ ہم چند چیزیں ذکر کرنے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا الیاس بھائی، یونس بھائی، ان کی اولاد، ان کے تمام رشتہ دار، ان کے تمام رفقا کو اللہ رب العالمین جل وعلا دونوں جہانوں کی سلامتی عطا فرمائے۔ اور جتنے حضرات آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور پردے میں ہماری بہنیں جو سماعت فرما رہی ہیں، اللہ رب العالمین سرکار مخدوم سما کے صدقے تمام کی مشکلات کو حل فرمائے، اور دلوں کی جائز مرادوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی بارگاہ میں مستجاب مقبول فرمائے۔ میں کیونکہ ہمارے ایک دوست نے امریکہ کے اندر مخصوص بھائی، انہوں نے لطائف اشرفیہ شریف کو دوبارہ ترتیب دیا ہے۔ ترتیب دینے کے مطلب یہ ہے کہ جہاں پہلے لطائف اشرفیہ شریف شائع ہوئی تھی، شمس بریلوی علیہ الرحمٰن نے اس کا ترجمہ کیا تھا، اور سید اظہار اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایما پر، تو اس کی عبارت کچھ گویا کہ گنجلک بھی تھی اور جلدی وہ شائع ہوا، اس دور کے تقاضے کی وہ تکمیل کرتا تھا۔ لیکن یہ نیا نسخہ جو ہے، یہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر ان دوستوں نے دوبارہ امریکہ سے شائع کیا، اور پاکستان میں بھی علماء نے اس پر کام کیا۔ تو یہ کل میرے پاس آیا تھا، تو بحمدللہ تعالیٰ ایک دن میں میں نے بالاستیاب دونوں جلدیں پڑھی، اور تمام یعنی 60 کے قریب لطائف ہیں حضرت سرکار مخدوم سمنا کے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ علم کا وہ
بحر ناپید کنار ہے کہ جس کا ہمیں کنارہ نظر نہیں آتا، اس کتاب کے اندر حضرت سرکار مخدوم سمنا کی علمیت کے وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر موجود ہے۔ کاش ہمیں ایسا کوئی ماحول ملے کہ ہم کھل کر اس کتاب کی پوری تحقیق بیان کریں، لیکن میں آج چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اولیاء کی کرامات، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام، قرآن و سنت میں ان کا مرتبہ، یہ الحمدللہ ہم سنتے ہیں اور یہ مسلم ہے، اور حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی سے مستفیض ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یخلق ما یشاء ویختار، اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پھر اس میں سے جسے چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے۔ تو اللہ وہ ہے کہ یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے، ویختار، اور جسے چاہتا ہے پھر اس میں سے پسند کرتا ہے۔ ان پسندیدہ، ان چنیدہ، ان برگزیدہ بندوں کے اندر سرکار مخدوم سمنا کی شخصیت مبارکہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے نسب و خاندان کے اعتبار سے بھی آپ کو بڑا عروج عطا فرمایا، اور علم و شان کی ایسی درک اور گہرائی عطا فرمائی کہ یہ مبارک کتاب بیک وقت اہل سنت کا عقیدہ، قرآن کی تفاسیر، تاریخ اسلامیہ اور علم الانساب، سادات کے خاندان کا اتنا مضبوط قسم کا یہ مجموعہ ہے، کیونکہ ہم طالب علم ہیں، ہم تاریخ اور انساب اور خاندان اور قوانین اور انساب، نسب و شجروں کو پڑھنا میرا ایک ذوق ہے، لیکن جتنی گہرائی اور درک سے سرکار مخدوم سمنا نے لکھا ہے نا، اور کب لکھا ہے، اب آپ دیکھیے آپ کا وصال مبارک 808 ہجری میں ہے، سرکار مخدوم سمنا کا وصال 808 ہجری میں، تو آپ اندازہ لگا دیجئے کہ تقریباً گویا کہ 700-800 سال کے قریب کا یہ عرصہ گزر گیا ہے، اور اتنی مضبوط تحقیق، آپ کی مصروفیت، آپ کے مشاغل، آپ کے اسفار اور وسائل کی کمی کے باوجود یہ بات بتاتی ہے کہ بغیر کسی کتاب کی مدد کے اور بغیر کسی لائبریری کی مدد کے سرکار مخدوم سمنا کے سینے میں علم اتنا تھا کہ یہ ہم اگر اس کو دیکھیں تو سیرت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، علم نسب و انساب کے حوالے سے، پھر سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قبوریہ، ستاریہ، مداریہ، ان کے مشائخ کے ایک ایک حالات کے حوالے سے، وہ سلسلہ شروع کہاں ہوتا ہے، کن کن کے ساتھ ہے، وہ شیخ اگر ہیں تو ان کی کتنی اولاد ہیں، ان کے کتنے خلفاء ہیں، ان کے کتنے آستانے ہیں، آگے کتنا سلسلہ، اللہ اکبر، یعنی جو بڑی بڑی لائبریریاں جن مضمون کا احاطہ نہ کر سکے، سرکار مخدوم سمنا نے بغیر کسی کتاب کی مدد لیتا ہے۔ جو علم سے دوستی رکھتا ہے ان باتوں کی قدر کو جانتا ہوگا کہ میں اس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے صرف اس میں سلسلوں کی بحث پڑھی، سلسلہ قادریہ بر صغیر میں کہاں سے آیا، کیونکہ سرکار مخدوم سمنا کو سارے سلاسل کی اجازت و خلافت ہے، لیکن آپ نے سلسلہ نظامیہ چشتیہ کو آگے بڑھایا، اور اسی سے آپ نے اپنی کتاب مبارک کے اندر اس چیز کو گویا کہ ذکر کیا ہے۔ تو اتنے مشائخ کا ذکر ہے، ایک حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مبارک کتاب کشف المحجوب، یہ اولیاء ایسی ہستیاں تھیں کہ ان کے تقوی و طہارت کی وجہ سے ان کا علم اتنا مضبوط تھا کہ ان کو مڑ کر کسی چیز کو دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ یہی شان سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کی رضی اللہ۔ آپ جس وقت افغانستان سے چلے تھے لاہور، آپ کا ایک شاگرد آپ کے ساتھ تھا، اور وہ آپ سے مختلف موضوع پر سوالات کرتا تھا، اور حضرت سرکار سید عثمان بن علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مولا مرتضیٰ کے بیٹے امام حسن کی اولاد میں سے آپ ہیں سرکار داتا صاحب، وہ آپ جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ آپ کشف المحجوب شریف کو اٹھا کر دیکھیں، اتنی علمی، اتنی مشکل، اتنی دقیق بحثیں اس کے اندر موجود ہے، جو داتا صاحب نے بغیر کسی کتاب کے، یعنی اٹھائے ہوئے کسی لائبریری میں جا کر پڑھ کر اس بات کو بیان کیا ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ جو آپ کی زندگی کا مطالعہ تھا وہ اتنا پختہ اور مضبوط تھا کہ آپ نے گویا کہ اس پوری کتاب کو تحریر فرما دیا اور بیان فرمایا۔ تو یہ اولیاء کی شان ہے، اس اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ان بزرگوں کے غلاموں میں سے آپ کی کرامات میں سے یہ ہے کہ ایک دفعہ تنقیح حمیدیہ، ایک بڑا فقہ کی ایک کتاب کی تلخیص ہے، وہ اس زمانے میں 2 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا کہ جناب کچوچا شریف میں، یہ پیلی بھیت شریف میں، حضرت محدث سورتی علیہ رحمہ کے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کی دعوت پر بریلی شریف کے ساتھ ہی
پیلی بھیت شریف جہاں پر میرے آقا سرکار شاہ جی آرام فرما رہے ہیں، تو پیلی بھیت شریف تشریف لے گئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ شاہ جی کے پاس بھی جایا کرتے تھے دعا کرانے۔ پیلی بھیت شریف اولیاء کا مرکز ہے، پیلی بھیت شریف رامپور اور بریلی یہ ایک ترتیب کے ساتھ شاہجہاں پور کے ساتھ یہ سارا خطہ ایک ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب وہاں پر گئے تو آپ نے وہ کتاب کو اٹھایا اور رات بھر اس کا مطالعہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک ہی نسخہ تھا، ہر عالم کو اپنی کتاب سے ایک جاذبیت، ایک تعلق، ایک لگن ہوتی ہے، تو محدث سورتی کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ کتاب میرے پاس ہی رہ جائے اور میں بھی اس کا مطالعہ کروں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی چاہتے ہی یہ تھے کہ میں اس کتاب کو اپنے ساتھ بریلی لے جاؤں، لیکن رات بھر آپ نے لائبریری میں مطالعہ اس کا فرمایا، آپ نے جہاں تک آپ نے کرنا تھا۔ جاتے ہوئے آپ نے محسوس کیا کہ محدث سورتی، کیونکہ ہر عالم کے لگن ایک درک اور کتاب سے تعلق ہوتا ہے، تو آپ نے وہ کتاب اٹھا کر محدث سورتی کے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ مولانا اپنے پاس مفتی صاحب رکھیے، اس کتاب میں لائن ٹو لائن جو مسئلے ہیں 2 جلدوں کے اندر، وہ تو کئی مہینے فقیر کے ذہن میں ویسے ہی ہوں گے جیسے لکھے ہوئے، اور رہا اس کا مفہوم و خلاصہ تو وہ زندگی بھر میرے ذہن کے اندر رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ حافظے اور یہ یادداشت، یہ میموری اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان اولیاء کو عطا فرمایا، جس کا بہت بڑا ثبوت حضرت سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے تمام سلاسل کا اس میں ذکر کیا ہے، پھر آپ نے، کیونکہ آپ حسینی سید ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت اسماعیل اعرج ان کی اولاد میں سے حضرت سرکار مخدوم سمنانی ہے، اور آپ نے اس چیز کو ذکر کیا، لیکن ساتھ میں حسنی سادات کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ حسینی سادات کا ذکر کیا۔ حسنی سادات کا ذکر کرنے کے ساتھ امام حسن کی جتنی اولاد ہیں ان کا ذکر کیا، ان کے تراجم کا ذکر کیا، ان کی آگے اولادوں کا ذکر کیا، اور پھر ان کی سیرت کے خلاصے اور ان کی کتنی اولادیں ہیں، برادریاں کتنی، اس کو ذکر کرنے کے بعد آپ پھر حضرت امام حسین کی طرف آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد و امجاد کو انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ لیکن یہ کتاب تمام تحقیق کے بعد، کیونکہ بعد ریکارڈ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کے اندر علم الانساب اور خاندان اور تاریخ کو پڑھنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم نے اس محقق کے لیے سب سے پہلا ماخذ جو بنے گا وہ لطائف شفیع، اتنا بڑا علمی خزانہ اس کے اندر گویا کہ موجود ہے۔ حضرت سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ کی حالات زندگی پر ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ کا شجرہ پاک جو ہے طریقت کے اعتبار سے حضرت سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجاہت اور قدر جو ہے وہ آپ 2 واسطوں سے خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بنتے ہیں طریقت کے اندر، کیونکہ 808 ہجری حضرت سرکار مخدوم سمنانی کا وصال ہے، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شیخ علاء الحق الدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سن وصال ہے 800 ہجری، یعنی آپ کے پیر و مرشد آپ سے 8 سال پہلے وصال کر گئے، اور وہ مرید ہے حضرت خواجہ عثمان اخی سراج الحق۔ حضرت خواجہ عثمان اخی سراج الحق یہ عظیم ہستی ہے جو خواجہ نظام الدین اولیاء سے 10 بدس مرید و خلافت ہے۔ تو گویا کہ 2 واسطوں سے حضرت سرکار مخدوم سمنانی براہ راست ہو جاتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ، اور پھر خواجہ نظام الدین اولیاء وہ خلیفہ بنتے ہیں حضرت بابا فرید کے، وہ خلیفہ بنتے ہیں حضرت بختیار کاکی کے، وہ خلیفہ بنتے ہیں خواجہ میرا دلیل نواز کے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شجرہ پاک آپ کا جو ہے کہ 808 ہجری آپ کا سن وصال ہے، آپ حسینی سادات ہیں، آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمنا خراسان کے بادشاہ تھے، اور اپنے والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ اس مسند پر تشریف فرما ہوئے، لیکن آپ کی طبیعت کے اندر فقر اور دنیا سے بیزاری تھی۔ کچھ وقت آپ نے وہاں پر گزارنے کے بعد وہ پوری ریاست اپنے بھائی کے حوالے کر کے، اس لیے آپ کو تاریخ سلطنت کہا جاتا ہے، وہ سمنا و خراسان کی اس پوری ریاست کو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اللہ رب العالمین جل وعلا کی راہ کی طرف، اور وہاں سے پھر آپ تشریف لائے اونچ شریف ملتان، اور یہاں پر سرکار سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور یہاں پر ملاقات فرمانے کے بعد ان کے اشارے پر آپ یہاں سے روانہ ہوئے بنگال کی طرف، اور بنگال پہنچ کر آپ نے وہاں پر حضور خواجہ شیخ علاء الحق الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے آپ نے بیعت فرمائی، اور آپ نے خلافت لی،
اور وہاں سے پھر اپنے پیر و مرشد کی اجازت پر سلسلہ نظامیہ اور چشتیہ کے اس فیضان کو لے کر آپ کا چوٹا مقدسہ پہنچے اور ایک بہت بڑی درگاہ وہاں پر آپ نے قائم کی اور وہاں سے اسلام کا سلسلہ جاری ہوا۔ یہ خلاصہ ہے۔ 6 صدی ہجری جو ہے، جس طرح کہ بھی ہم 15ویں صدی ہجری کے اندر آ چکے ہیں، 6 صدی ہجری اسلام کی ہجری کہا گیا ہے اس کو تاریخ کے اندر، اور یہ کہا گیا کہ جناب 6 صدی ہجری اسلام کی ہجری ہے اور اسلام کے انقلاب کی ہجری ہے، کیونکہ یہ وہ ہجری ہے کہ جس وقت ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا اور مشرکین کا، بالخصوص ہندوؤں سے مراد وہ انتہا پسند لوگ جو اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور یہ وہ صدی ہجری ہے 6 ہجری کہ جو اسلام کے داخل ہونے کی، تو حضرت محمد بن قاسم داخل ہو چکے ہیں، لیکن جہاں زمینیں فتح ہوئی ہیں، لیکن دلوں کو اسلام سے آباد کرنے کے لیے جس سلسلے نے اس بر صغیر کے اندر سب سے پہلے اور سب سے بڑی خدمت انجام دی ہے، وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اجمیر شریف تشریف لائے۔ سرکار مخدوم سمنانی نے لطائف شرفیہ میں اس بات کو لکھا ہے، جب سلسلہ چشتیہ کا ذکر کیا، شیخ ابو محمد چشتی علیہ الرحمہ، جو حضرت خواجہ صاحب کے 4 یا 5 درجہ اوپر دادا پیر ہیں، وہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان آئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے زیادہ تھی، لیکن محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کر صرف اس لیے آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور آپ دعا فرمائیں، لیکن آپ جہاد ہند کے لیے سلطان امیر المجاہدین سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سومناتھ جوناگڑھ میں جو سارے ہندوستان کے راجاؤں کے ساتھ مقابلہ تھا، اس میں یہ سب سے پہلے چشتی بزرگ حضرت شیخ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس نے پھر 4 دنگ عالم کے اندر اور 4 دنگ عالم کے اندر بالخصوص تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، کہ جن لوگوں نے دار اسلام میں شمولیت حاصل کر لی اور جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے، ان کی اخلاقی تربیت کیسی کی جائے، ان کو اسلام کی تعلیم میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے باطن کو اخلاق اور سنت کے مطابق کیسا کیا جائے۔ تو تلواروں نے زمینوں کو فتح کیا تھا، دلوں روحوں کو ان اولیاء نے فتح کیا۔ اس بات کو حضرت علامہ جامی علیہ رحمت نے نفحات الانس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت شیخ ابو محمد چشتی علیہ رحمہ یہی بات لطائف شرفیہ کے اندر حضرت سرکار مخدوم سمنانی نے بھی لکھی ہے۔ یہ میں تاریخ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دوسری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، نفحات الانس، جو تصوف کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، جس کے مرتب کرنے والے سلسلہ نقشبندیہ کی ایک بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا عبید اللہ احرار کے مرید حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ حضرت جامی علیہ رحمہ جو ہے وہ نقشبندی ہیں، آپ کے پیر و مرشد ہیں عبید اللہ احرار، ان کے پیر و مرشد ہیں مولانا یعقوب چرخی، ان کے مرید ہیں حضرت شیخ علاء الدین عطار، اور وہ مرید ہے میرے آقا سید باالحق نقشبند رحمۃ اللہ تعالی۔ تو حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمت جو یہ پکی پکائی کھیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تاکہ یہ تعلق اس سے کیا ہوتا ہے، ذوق برقرار رہتا ہے۔ ایک بندے کو تعلق برقرار رہتا ہے کہ جن کی تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کن کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ روحیں بڑی سعید اور سعادت مند ہوتی ہے کہ جن کو کنیکشن اور تعلق اور سیرت کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے عقیدے کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ خلائی لوگ نہیں ہیں، ان کا زمین پر یہ عمل و دخل رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ، جن کو علامہ جامی ہم کہتے ہیں، جن کا عشق تنم فرسودہ جا پارا زنجیرہ یا رسول اللہ، حضرت عبد الرحمن جامی نقشبندی ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، وہ مولانا عبید اللہ احرار کے مرید ہیں، وہ مولانا یعقوب چرخی کابل کے ساتھ ایک جگہ ہے۔ تو افغانستان اسلام کا مرکز رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مرکزیت کو سلامت رکھے۔ مولانا یعقوب چرخی، یہ غزنی کے ساتھ ایک جگہ چرخ، اس علاقے کو چرخی چرخ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مولانا یعقوب وہاں کے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عبد الرحمن جامی کے دادا پیر، اور حضرت میرے آقا سید باالحق نقشبند، کیونکہ آپ سید حسینی سید باالحق نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے خلیفہ، یعنی آپ حضرت سید باالحق نقشبند کے خلیفہ حضرت سید علاء الدین عطار ہیں، اور ان کے خلیفہ حضرت مولانا یعقوب چرخی ہیں، اور ان کے خلیفہ حضرت مولانا عبید اللہ احرار ہیں، اور ان کے خلیفہ حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی ہیں۔ پھر 4 واسطوں کے بعد 6 واسطوں کے بعد حضرت مجد الفسانی۔ تو یہ وہ کڑی ہے، تو یہ وہ اکابر ہیں، کیونکہ یہ وہ جو خطہ ہے بر صغیر کا، خراسان کا علاقہ، یہی وہ افغانستان کا علاقہ،
یا جس کو سمنان کہہ دیا گیا، موجودہ سمنان ایران کے اندر ہے، جو لفظ مشہور ہے، لیکن جہاں پر تحقیق کی گئی ہے حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم پاک کے حوالے سے سمنا کا، اس کے ساتھ بریکٹ میں ہر محقق نے خراسان لکھا. اب وہ علاقہ افغانستان کے قریب کا، یہ پورے پٹی حضرت سرکار مخدوم سمنا یہیں کے ہیں، داتا صاحب بھی افغانستان کے ہیں، مولانا یعقوب چرخی بھی افغانستان، کیونکہ افغانستان ہو، تاجکستان ہو، آذربائیجان ہو، یہ پورا خطہ خراسان کے اندر آتا ہے. یہاں سے ایک دریا چلتا ہے افغانستان سے جاتا رشیا تک، اس دریا کو دریائے آمو کہتے ہیں. آم جیسے آپ اردو میں لکھتے ہیں نا آمو، یہ دریا آمو ہے، اس کو اسلامی دریا کہا جاتا ہے. ہمارے فقہ کی کتابوں میں، ہمارے عالموں کی کتابوں میں اس کو نہر کہا جاتا ہے، اور وہاں کے علماء کو کہا جاتا ما وراء النہر. ما وراء النہر، نہر کے اس طرف کے علماء، نہر کے، کیونکہ نہر جب بہتی ہے تو اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، اس طرف والے کے لیے وہ اس طرف والا ہے، اور اس طرف والے کے لیے یہ اس طرف والا ہے. تو ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ قال ما وراء النہر، ما وراء النہر کے علماء نے یہ بات کی ہے. تو یہ وہ دریا جو آ رہا ہے افغانستان سے رشیا تک جا رہا ہے، یہ سلسلہ روحانیت کا بھی مرکز ہے اور سلسلہ علمیت کا بھی مرکز ہے. امام بخاری اسی دریا کے کنارے پر ہے، امام ترمذی اسی دریا کے کنارے کے اوپر ہے، سید باؤالحق نقشبند اسی دریا کے کنارے پر ہے، حضرت مولانا یعقوب چرخی اسی دریا کے کنارے کے اوپر ہے، حضرت عبید اللہ احرار اسی دریا کے کنارے پر ہے، امام ترمذی اسی دریا کے کنارے پر ہے، علامہ ابو منصور ماتریدی علیہ رحمت اسی دریا کے کنارے پر ہے. تو یہ وہ دریا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں آج کل ٹورسٹ، جب تک کرونا سے پہلے آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ PIA نے بھی فلائٹ کا انتظام کیا تھا، اور آذربائیجان کے لیے، باکو کے لیے باقاعدہ فلائٹیں لاہور سے جا رہی تھی، اور وہاں سے باقاعدہ جس طرح عراق اور مدینہ پاک زائرین ملک شام جاتے ہیں نا، اس طرح PIA نے بھی فلائٹیں شروع کی تھی، زائرین اس طرف آتے ہیں، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ کا 99% اگر سرمایہ کہیں پر ہے تو یہ آذربائیجان والی پٹی کے اوپر ہے. جس طرح میں نے چند بزرگوں کا نام آپ کے سامنے، اور یہ بالکل تاریخ کی کئی کتابوں کا نچوڑ ہم آپ کے سامنے گھنٹوں کا مطالعہ چند گھنٹوں میں پیش کر رہا ہوں. مکھن ہوتا ٹھیک ہے، لیکن اس پر دودھ میں محنت بہت کرنی پڑتی، نکلتا وہ تھوڑا سا ہی ہے، لیکن اس کے لیے محنت بہت کرنی پڑتی ہے. کاش ہمیں ان جملوں کی قدر آئے، ان باتوں کی قدر آئے. میں اس جملوں کو کہتا ہوا خدا کی قسم اس وقت اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا ہوں. یہ باتوں کو کرتے ہوئے نا، میں اس وقت اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے بادشاہ سمجھ رہا ہوں کہ خدا نے اپنے فضل سے مجھے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دی، بیان کرنے کی توفیق دی. کیونکہ بادشاہوں کا ذکر کرنے والا کوئی چوڑا نہیں رہتا، خدا اس کو بھی بادشاہ بنا. میں نے کوئی تعلی نہیں کی، کوئی بناوٹ ریاکاری نہیں کر رہا، اس ذکر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان بادشاہوں کا ذکر وہ کرتا ہے جو بعد والوں کے لیے بادشاہ بنتا ہے. تو یہ وہ قدر والے لوگ ہیں. کیونکہ آج بھی آپ چلے جائیے مدرسوں کے اندر اور پوچھئے ماں وراء النہر کا ہے، تو مولوی صاحب استاد کو بھی پتا نہیں تو ماں وراء النہر، وہ ترجمہ کرتا نہر کا معنی دریا. بھائی یہ ہے کہاں پر؟ صرف فالا یا فلو یہ کرنے سے تو بات پوری ہوتی ہے، لیکن اس میں سلسلہ بھی پڑھائیں. آگے آپ ہدایہ پڑھتے ہیں، قدوری پڑھتے ہیں، آگے فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وہاں ما وراء النہر آتا ہے، بس آگے گزر جاتے ہیں. تو کبھی پوچھا کریں نا. میں کہتا ہوں خال استاد ایسے ہوں گے جن کو یہ باتیں پتا ہوگی. یہ سرکار مخدوم سمنا کا آستانہ، ہم پھگڑ میں آپ کو ساری بات بتا دیتے ہیں. واللہ یہ علماء تشریف فرمائیں، ان سے پوچھئے کتنی قیمتی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں. واللہ یونس بھائی قیمتی بات بتا رہے ہیں. ان باتوں کو سمجھنے کے لیے میلوں کا سفر کیا جاتا ہے کہ اس نقطے کو سمجھا جائے. اللہ برکت دے ہماری ریاض بھائی یونس بھائی کو کہ انہوں نے محفل سجائی اور ایسی بات ہم کو آپ کو بتا رہے ہیں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے وزن اور اس کی قیمت کو آپ کو فرمائیں. یہ اتنی قیمتی بات. تو یہ سمنا کا جو علاقہ ہے، میں اپنی وجدان سے یہ کہتا ہوں، یقیناً موجودہ ایران کا ایک علاقہ سمنان ہے. اس وقت ایران بن گیا ہے، اس کا علاقہ سمنان ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا پھیلاوا کہاں پر ہے، وہ جگہ کہاں پر ہے، وہ ریاست کتنی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہی سمنا ہو. اسی لیے بریکٹ کے اندر ہر محقق نے وہاں خراسان کا اضافہ کیا، اور خراسان کے اندر آپ کو یہ تمام آذربائیجان، یہ تمام افغانستان، پاکستان، یہ مالاکنڈ کی طرف کے سارے علاقے جو ہے یہ خراسان کے اندر آتے ہیں. اور یہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، یہ مخدوم سمنا کا بچپن والا علاقہ، یہ آپ کے باپ دادا کا علاقہ ہے. یہیں سے داتا صاحب آئے ہیں، یہیں سے قلندر پاک آئے ہیں، یہیں سے حضرت بہاؤالدین زکریا آئے ہیں، یہیں سے حضرت بہاؤاللہ نقشبند آئے ہیں.
تو اسلام اگر مدینے کے بعد کہیں سے اٹھ کر آیا ہے تو خراسان سے آیا ہے، اور اللہ نے حالات بنا دیا ہے کہ سپر پاور کے منہ پر کیچڑ والا جوتا رکھ کر دوڑا دیا، اور خراسان کو خدا نے پھر وہ عزت عطا فرما دی۔ دیکھ رہے آپ سپر پاور بھاگ گئی، اور کتنا کہا گیا کہ غالباً 80 ارب ڈالر، میں کوئی میرے فگر کا پکڑیے گا مت، لیکن اس کے لگ بھگ آگے پیچھے کی بات ہے، 80 یا 88 ارب ڈالر امریکہ نے افغانستان پر 20 سال لگایا، اور 1948 سے ہم نے امریکہ کے پاؤں پکڑ کر غلامی اور اس کے جوتے میں بیٹھے ہیں۔ آج تک ہمیں صرف 35 کروڑ کے قریب، سمجھ رہے ہیں، یہ 35 کروڑ کے قریب ہمیں، 35 ارب کے قریب ہمیں جناب جو ہے کہ وہ ان 75 سالوں کے اندر بھیک ملی ہوگی، جس میں ہم نے قادیانیت کو بھی پسند کیا، ملالہ کو بھی پسند کیا، سمجھ رہے ہیں آپ، اپنے مجاہدوں کو بیچ دیا، سب دنیا داری کی، اور ہر ہجڑا پن ہم نے کیا، اور امریکہ کے جوتے میں پڑے رہے کہ یہ امریکہ ہمارا معاذ اللہ مصنوعی خدا بن گیا ہے، اس کے بغیر ہم کائنات میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور بھیک کیا ملی؟ 35 ارب کے قریب 75 سالوں کے اندر ہمیں بھیک ملی، اور صرف 20 سال کے اندر 88 ارب سے زیادہ لگایا گیا افغانستان میں، اور طالبان نے ایک ٹھوکر کے اندر اٹھا کر پھینک دیا۔ اور کر رہے ہیں تو تھوڑی قوت ہونی چاہیے، فوج بھاگ گئی۔ جب آپ اپنی حوث سے نکلتے ہیں اور دین کی بالادستی کو ملحوظ رکھتے ہیں تو دیکھیے وہ مٹھی بھر لوگوں نے کر کے دکھایا، دنیا تعجب میں ہے، امریکہ ماتم کر رہا ہے کہ اربوں ڈالر کا تو صرف اسلام چھوڑ آئے، اس وقت ہم وہ اسلحہ چھوڑ آئے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں 3-4 کے بعد وہ ٹینک اور ہیلی کاپٹر ہوں گے جو ہمارے فوجی سنبھال نہیں پائے اور کپڑے چھوڑ کر بھاگ گئے وہاں سے۔ توجہ ہے؟ تو یہ وہ خطہ ہے کہ جس پر غلبہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اسی خطے سے نکل کر لوگ پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے آگے بڑھیں۔ تو یہ کرنٹ ایشو بھی تھا جو میں نے آپ کے سامنے میرے بزرگوں دوستوں عرض کیا۔ سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خطے میں بہت بنیادی کام کیا۔ دہلی ہو، دکن ہو، بنگال ہو، یہاں پر بڑے بڑے مدارس، مساجد، خانقاہیں، لوگوں کے اخلاق، قرآن پڑھانا، سنت پڑھانا، حافظ قرآن بنانا، عالم بنانا، یہ خانقاہوں کا کام تھا۔ خانقاہوں کا کام پیسے سمیٹنا نہیں تھا، ان کا کام تھا قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنا۔ خواجہ صاحب، اب آپ دیکھیں کئی سلسلے آئے ہیں، بذات خود ہم مشرباً قادریت کو فوقیت دیتے ہیں، لیکن انقلاب آپ دیکھیں جتنا مضبوط چین ایک کے بعد ایک اس سلسلے کے اندر آپ کو نظر آتی ہے نا۔ مثلا آپ دیکھیں، یوں ہو سکتا ہے کہ پیر بڑا کامل تھا، جو بڑے بزرگ تھے بڑے کامل تھے، خلیفہ اتنا کامل نہ نکلے، اس کے بعد کوئی 3-4 پشتوں کے بعد کوئی ایک بندہ اس نے کام کیا، لیکن میں حیران ہوں اور تاریخ حیران ہے اس بات پر، سلسلہ چشتیہ پر۔ آپ خواجہ غریب النواز سے لے کر سرکار مخدوم سمنا تک آ جائیے، بغیر کسی واسطے کے ایک کے بعد جو دوسرا آیا وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ثابت ہوا۔ حضرت خواجہ صاحب مزار میں گئے، سرکار بختیار کاکی، وہ اپنے زمانے کے غریب نواز بنے، کتنا بڑا نام، کتنی خدمات۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ اب آپ دیکھیں آپ کے خلیفہ حضرت سرکار فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خود غریب نواز موجود، یعنی اتنا بڑا نام، اتنا بڑا فیض، یعنی ٹکر کے لوگ ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ سلسلوں میں خال خال ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ذہن کچے میں بات نہیں کھولنا چاہتا، سلسلوں میں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مرشد کے بعد جو آئے وہ بھی اس کی ٹکر کا ہے، اس کے بعد جو آئے ٹکر کا ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں اللہ کا ایک فیضان ہے، ایک کے بعد جو آیا وہ ٹکر کا ہے، یہاں تک کہ آپ سے 9 بزرگوں کو اگر آپ دیکھیں، حضرت غریب نواز، ان کے بعد حضرت بختیار کاکی، ان کے بعد اگر آپ دیکھیں خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت چراغ دہلوی رحمہ اللہ، حضرت صابر پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علاء الحق رحمہ اللہ، حضرت اخی سراج الحق رحمہ اللہ، حضرت مخدوم سمنا، یہ ایک ایک دیکھیں تو ایسا لگتا ہے یہی اپنے وقت کا مولوی نجمی ہے۔ اتنے بڑے بڑے اپنے بعد کسی نے اتنے مضبوط نائب نہیں چھوڑے جتنا سلسلہ ہے چشتیہ نے
اپنے بعد نائبین کا سلسلہ چلایا ہے. تو یہ سلسلہ گویا کہ اپنے ساخت کے اندر اور خدمات کے اندر اسلام کے پھیلاوے میں، فروغ میں، قرآن و سنت کی تبلیغ میں، شریعت مطہرہ کی بالادستی میں، اور یہ جہاد میں بھی رہے ہیں. یہ جہاد میں بھی ہمارے کو امریکہ کہہ رہا تھا کہ ایسا اسلام لاؤ جو صوفی اسلام، جو ایک تھپڑ کھائے تو دوسرا گال آگے کرے. تو میں نام نہیں لیتا، کئیوں نے ہمارے صوفیوں نے امریکہ کا ویزا لگا کے سفر بھی کیا اس چکر میں، اور ان کو ڈالر بھی ملے. ان کو کہا کہ صرف نظام کی بات نہ کرو، آپ صرف تسبیح و درود کی بات کرو بس، اور اچھے بچے بن کر رہو. تو ہم وائٹ ہاؤس کے اندر آپ کے لیے گویا کہ نمازوں کا بھی انتظام کریں گے اور افطاری کا بھی انتظام کریں گے. آپ کہیے امریکہ کے اندر سب کچھ ہوتا ہے. تو کینیڈا کا ایک شیطان ہے جس کو آپ جانتے ہیں، وہ اس میں سب سے آگے تھا، جو درنا مرنا بھی دیتا ہے. اس نے کہا یہ جو جہاد کا اسلام ہے نا، اس کو چھوڑیے، آپ صوفی اسلام لائیے. جبکہ صوفی اسلام کا معنی مداہنت، ذلت، پسپائی اور بے حیائی اور بے غیرتی کا نظام نہیں، بلکہ اگر آپ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، اگر آپ اوپر چنگیز خان کے دور کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ یہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے. حضرت فرید العطار، فرید العطار کوئی چھوٹا نام ہے؟ بولو. یہ چنگیز خان سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اگر یہ زندہ لوگ تھے، یعنی راتوں کو زندہ رکھنے والے کی تہجد، نوافل، ورد و وظائف، تو صبح ان کی کمر کسی ہوتی تھی، تلوار ہاتھ میں ہوتا تھا، سمجھوں کی عبادت کرتے تھے. تو یہ کون سا صوفی اسلام جو لوگوں سے جہاد کے جذبے کو ختم کرے؟ لوگوں کا کہنے نہیں ابھی وقت نہیں آیا. حکمت، بے حیائی کا نام حکمت رکھے، بے غیرتی کا نام حکمت رکھے؟ نہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جناب، کیونکہ موضوع میں سمنا کو آپ پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ دیکھیں قادیانی دروازے تک آ گیا ہے کہ نہیں احتجاج نہیں ہونا چاہیے، یہ فلانا نہیں ہونا چاہیے، دھمکانا نہیں ہونا چاہیے. اس بے حیائی مذہب کو صوفیت نہیں کہا جاتا. امریکہ ان کو پیسے اس لیے دے رہا تھا تاکہ اس چیز کو لا کر ان کو ٹھنڈا کرو اور یہ نظام ختم کرو. میں کہتا ہوں اللہ نے افغانستان میں پھر ایک طاقت کو کھڑا کیا اور پھر مسلمانوں کے اندر یہ چیز پھر پھڑکی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ مٹھی بھر مسلمان بھی اگر ہو تو بڑے بڑے کافر کو نکو چنے چبوا سکتے ہیں. آج پوری دنیا حیران ہے، بلکہ رشیا نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ ہم تو باز آئے افغانستان سے لڑنے سے، ہم تو امریکہ کو پھنسانا چاہ رہے تھے. اب امریکہ کو بھی پتا چل گیا کہ جناب یہ ایسا خطہ ہے جس کو طاقت کے زور پر ختم نہیں کیا جا سکتا. لبرلوں کی دوڑیں لگ گئی، میرا جسم میری مرضی والوں کی دوڑیں لگ گئی. افغانستان کے اندر اسلام کی بات ہو رہی ہے، پریشانی یہاں پر ہو رہی ہے. میں ٹی ٹی پی کی بات نہیں کر رہا جو پاکستان میں طالبان تھے تو دہشت گرد تھے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہاں جو نظام کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے اسلام آباد اور اس علاقے کے اندر میرا جسم میری مرضی اور یہ سارا جو ان کا غیر شرعی معاملہ ہے، ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. ہم نے کہا صبر کرو بھی تھوڑا اور، صبر کرو تھوڑا اور. کیسی جرت کے ساتھ کہا کہ جناب شریعت کا نظام آئے گا، شریعت کے معاملات ہوں گے. اس وقت بات ہے سر اور دھڑ کے اسلام کی، جہاں قادیانیت کو، دہریت کو، نامذہبیت کو غلبہ دیا جائے اور اسلام کے نام لینے والوں کو جیلوں کے اندر پھینکا جائے تو لوگ پھر اسی طرف دھڑکیں گے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا، اور وہ مقصد تھا شریعت کا نظام. اور اس ماحول میں تو سارا رنگ ہی بدل گیا ہے میرے دوست. بلکہ رشیا کے، میں نے جس طرح بھی آپ کو کہا کہ رشیا کے صدر میں عمران خان سے کچھ دن پہلے یہ ٹویٹر بھی چل رہا تھا، اس نے کہا بھائی ہم تو باز آئے افغانستان میں. امریکہ بڑا فن خان سمجھ رہا تھا، امریکہ اوپر سے بارشیں کر رہا تھا بموں کی، لیکن وہ زمین پر رک پائے نہ، اس کی فوج زمین پر رک پائی نہ وہ زمین پر رک پایا، طیارے چھوڑ کر بھاگ گئے. لیکن آپ دیکھیے جو اللہ اس کے رسول کے دین کا غلبہ چاہتے تھے اور اپنے وطن کو، اپنے وطن سے غیر کی مداخلت کو ختم کرنا چاہتے تھے، آج وہ آ کر کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ. یہی وہ جذبہ ہے جو تحریک آزادی کا 47 سے پہلے چلا تھا. اور گورے لوگ کہتے ہیں جی، مجھے ایک بندہ کہنے لگا برطانیہ کے اندر نہیں، گورے دراصل پاکستان اور ہندوستان سے تھک گئے تھے اس لیے چھوڑ کر گئے. میں نے کہا نہیں، آپ نے ذرا
دراصل زیادہ آپ گلابی بن گئے، ایسا نہیں ہے. آج جس طرح امریکہ بھاگا نا افغانستان سے، اسی طرح ہندوستان سے انگریز بھاگا تھا. حالات بنے ایسے تھے جہاں فضل حق خیر آبادی کے جہاد کا فتویٰ تھا، جہاں حضرت مجد الفسانی کی کوششیں تھی. یقیناً وہ جتنے علماء اور مشائخ قائد اعظم کے ساتھ تھے یا اس سے پہلے جو گزرے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ اس انڈیا کے نام پر آیا ہوا وہ فرعون گورا شیطان جو ہندوستان میں آیا اور بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے اب اس نے سارے لوٹ خسوٹ کر لیے، اب اس نے تو بھاگنا تھا تو بھاگنے کے لیے آدھا گاندھی کو دے دیا، آدھا قائد اعظم کو دے دیا. میں نے کہا نہ، تاریخ کو مسخ نہ کرو، تاریخ پھر دہرائی گئی ہے. 20 سال جس فوج کو اس نے تیار کیا اور آسمان سے بمباری کر کے زمین کے ذرے ذرے کو برباد کیا، آج امریکہ خوشی سے بھاگا ہے، مجبوری سے بھاگا ہے، مجبوری سے مجاہدین نے اس کو ٹھوک کر رکھ دیا. یہی پاکستان بننے کی تحریک تھی، اس وقت جہاد کا جذبہ تھا اور آج بھی جہاد کا جذبہ. تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے میرے دوستوں، طلباء سنیں، تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے اور تاریخ نے بتایا ہے اور حضور نے اس لیے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے سے. اسی لیے ہمیشہ صوفیاء کرام جہاد کے کبھی باغی نہیں رہے. سب سے بڑے صوفی تو حضرت ابوبکر صدیق ہے. انہوں نے تو مسلمہ کذاب کو جب تک کاٹ کے نہیں رکھ دیا انہوں نے تلوار اندر نہیں کی. صوفیوں کے شہنشاہ تو فاروق اعظم ہے، اتنا بڑا صوفی کہ سرکار دو عالم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہی بنتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کی روحانیت کا یہ حال ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جناب جب رومیوں کا سفیر اور جاسوس ملنے کے لیے آیا تو حضرت فاروق اعظم کی صوفیت یہ تھی کہ فقر یہ تھا 32 لاکھ مربع میل ان کی مٹھی کے اندر ہے، چاہے تو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑے پہن لیں، لیکن 4 پیون لگے ہوئے پھٹے ہوئے اور دور ایک درخت کے نیچے اپنا ڈنڈا امر بالمعروف والا وہ سر کے نیچے رکھ کر آپ آرام فرما رہے ہیں اور پرسکون سو رہے ہیں. جس نے 2 سپر پاوروں کو گرا کر رکھ دیا اسے خوف ہی نہیں کہ مجھے کوئی ٹارگٹ کر کے مار دے گا. شہادت کی دعا اور ہے، شہادت کے اسباب بنانا اور ہے. میرا مطلب سمجھ. فاروق اعظم دیکھیں کھلے میدان کے اندر گارڈ رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن میں ایک منشور بتا رہا ہوں کہ جہاد کے بغیر کبھی غلبہ نہیں آ سکتا. اسلام کو غلبہ ملے گا جہاد سے، چلوں سے پھیروں سے. اس سے قوم مر سکتی ہے، غلبہ نہیں لا سکتی. غلبہ آتا ہی جہاد فی سبیل اللہ سے. یعنی قومیں اگر نماز روزہ زکات پر اگر تیار ہو جائے نا تو اسی پر اس کو لوٹا نہ لگاؤ، اس کو اب یوز کرنے کا ٹائم آتا ہے. شریعت کی بالادستی اور قانون کی بالادستی شریعت کے نظام کے لیے آتا ہے. ہم وہاں تک پہنچانے کے بعد وہیں پر اس کی صلاحیتوں کو مار دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کا مقصد کہ وہ جرت کے ساتھ اعلان بھی نہ کر سکے، کوئی بات ہی نہ کر سکے، کوئی بول ہی نہ سکے. آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کی اصلاح کریں. آپ پر یہ لازم ہے کہ جو رسول اللہ نے جس طریقے سے غیرت اور حمیت اور جرت اور عظیمت کی بات کی اس راستے کو اختیار کریں. یہ حضرت حسین کا کربلا میں جانا بھی بتا گیا. آپ کہتے ہیں یار میں مدینے میں ہی آستانہ کھول لیتا ہوں، یزید جو حکومت کر رہا ہے کرنے دو، میں کتنے لوگوں کو یہیں آستانے پر بیعت کر کے بچا دوں گا. لیکن نہیں، تبلیغ کا انداز امام علی مقام نے بتا دیا کہ سارے رخصتوں پر چلے جائیں گے تو دین رخصت ہو جائے گا. یہی بات حضرت مجدد الفسانی نے فرمائی. مجدد صاحب سے بڑا کون ولی ہوگا؟ آپ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے جہانگیر سے لڑنے کی اور ریاست سے ٹکرانے کی، یہیں پر بیٹھ کے میں آستانہ کر لیتا ہوں، ہر جمعرات بدھ جمعرات محفلیں کروں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، لوگ نماز روزہ تو پڑھیں گے. لیکن نہیں، جہانگیر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اس وقت جن لوگوں نے یہ عمل کیا آج ان کی قبروں کا پتہ بھی نہیں ہے، اور جنہوں نے اس وقت اللہ کے دین کے بدلنے والے اور نظام کے بدلنے والوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی وہ سرحد میں آرام فرمائے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے. تو زندہ وہ رہتا ہے جس کو خدا کے دین کے ساتھ حمیت و غیرت آتی ہے. خدا نے تم کو یہ کبھی نہیں کہا کہ 1 لاکھ مرید بناؤ، 50 لاکھ مرید بناؤ. خدا نے یہ کہا کہ حق دو، دین آگے چلے. یہ صحابہ نے کیا، یہی اہل بیت نے کیا. توجہ ہے آپ کی. یہ نہیں کہ جہاد کی حدیثیں پڑھ دی جائے پھر اس پر معذرت کر لی جائے، نہ یہ کبھی نہیں ہوگا. ایسی فکر نہ لائیں، ایسی فکر نہ لائیں. یہی ہم حضرات اولیاء کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے. نہیں چاہیے امریکہ کے ویزے ہمیں، لیکن جہاد کی بات کریں گے. نہیں پہنچانا ہے ہمیں امریکہ تک دین، جہاد کی بات کریں گے. ہم جہاد سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اگر یہی جذبہ اگر ختم ہو جائے تو قوم
اسی لیے نماز روزہ زکات مفقود ہے اس چیز کے اوپر. اسی ہماری بحثی اور بے غیرتی کی وجہ سے گندے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں. ہماری مسجدیں بھر جانے کے باوجود قانون غلط بنتا ہے. توجہ ہے؟ کیونکہ بولنا بند کر دیا. امر بالمعروف ہی ضروری نہیں امیر منکر کے لیے بھی زبان کھولنی چاہیے. یہ سرکار مخدوم سمرا نے اس پر ہزاروں صفحے لکھے, ہزاروں صفحے اس کے اندر موجود. نیکی, امر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا. آپ نماز پڑھیے, یہ حکم. اور نہیں منکر, نہیں منکر. آپ قادیانیوں کا ساتھ نہیں دیجیے, یہ نہیں منکر ہے. اسلام کے خلاف قانون مت بنائیے. جہاں ہاں کا حکم ہے وہاں نہ کا بھی حکم ہے. نیکی کا حکم دو گے تو برائی کا بھی اسی شوق سے منع کرو گے. یہ کربلا نے بتا دیا, یہ بدر نے بتا دیا, سلسلے. صوفی نظام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بات کرے صوفی نہ ہندو نہ مسلمان. یہ صوفیت نہیں ہوتی. یہ بھی ایک تصور ہے, صوفی نہ ہندو نہ مسلمان. تو ہم نے کہا پھر تو مرتد ہے معاذ اللہ. یہ کیسا جملہ ہے؟ الیاذ باللہ. بات سمجھ رہے آپ؟ تو غیرت اور حمیت کی بات, غیرت اور حمیت کی بات. میں سرکار ایک جملہ عرض کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں, ایک دو بات مزید عرض کروں. میں کچھ دن پہلے حضرت شاہ جی محمد شیر میاں علیہ رحمہ کو پڑھ رہا تھا. تو بریلی رامپور کے جو نواب تھے, نواب کلب علی خان, وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے بڑی محبت فرماتے تھے. بڑے متسلم سنی بھی تھے اور عاشق بھی تھے. نواب کلب علی خان اعلیٰ حضرت ان سے ملنے کے لیے بھی گئے تھے اور انہوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا استقبال کیا. شاہ جی محمد شیر علیہ رحمت کا بھی وہ بڑی عزت فرماتے تھے. ان کا بیٹا جو تھا نا وہ بد مذہب ہو گیا. بیٹا جو تھا وہ بد مذہب ہو گیا. شاہ جی نے بڑے مجلس میں اس کا نام لے کر اس کو لگا. یعنی مشائخ کا طریقہ ہے کہ جس اعلان سے آپ حق بولیں گے اسی اعلان سے حق کے خلاف اٹھنے والی تحریک کا مقابلہ بھی کریں گے. یہی دیکھیں, یہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی یہی تصوف کا آستان. یہ جو میں نے ساری بات کی نا کہ لوگوں میں جذبہ جہاد, اپنا مقصد دنیا کو حقیر جاننا, شہادت کا درجہ بڑھانا, یہ آستانوں کا کام تھا. اور سلسلہ چشتیہ, اس لیے دیکھیں حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقشبندی ہے. اگر آپ تھوڑا سے آگے آپ چلیے, جو فاتح ہندوستان جس نے اجمیر معلیٰ میں آپ آئے اور پرتھوی رائے کو راج کو جنہوں نے گرایا, اب آپ دیکھیں وہ خواجہ صاحب کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور خواجہ صاحب رحمہ اللہ سے انہوں نے دعا کیا مانگی, شہادت کی. اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پرتھوی راج کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ پرتھوی اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, ہم نے پرتھوی کی گردن کو پکڑ کر ایک سلطان کے حوالے کر دیا ہے. تو یہ جرت, غلط کو غلط کہنا, غلط کو غلط کہنا اور اچھے کو اچھا کہنا, یہ طریقت کا شعبہ ہے. حضرت سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تک آپ باقاعدہ حیات رہے تو آپ کے چہیتے مرید اور چہیتے خلیفہ حضرت خواجہ عثمان اخی سراج الحق رحمہ اللہ, جو حضرت مخدوم سمنا کے دادا پیر ہیں, وہ دہلی میں حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ ہی رہے. اور جب خواجہ صاحب نے وصال فرمایا, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, آپ سید ہیں, سید خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے یہ بات. آپ کی تاریخ میں نے ایک دو دفعہ عرض بھی کیا تقریر کے اندر کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے والد گرامی اور تاج الفحول عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار پر حاضر ہوئے. جب مزار میں پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ مزار شریف تک پہنچنے کے لیے گلی میں شور شرابہ, چادر بک رہی ہے تو پھول بک رہا, بڑا شور شرابہ ہوتا ہے. اب اس شور شرابے میں بندہ جا کر اندر فاتحہ کیسے پڑھے؟ کیونکہ آپ کو فاتحہ شریف پڑھنے کے لیے انہمام چاہیے نا, ایک سوئی چاہیے, کنسنٹریشن. لیکن فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے والد گرامی حضرت امام المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تاج الفحول مولانا عبد القادر بدایونی, یہ دونوں بزرگ اندر مزار شریف میں آ گئے اور مواجع کے سامنے, یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے چہرے کے سامنے بیٹھ کر اس طرح مراقبہ زن ہو گئے کہ جس طرح کوئی شور ہی نہیں ہو رہا, یعنی بالکل ایک سوئی کے ساتھ. فرماتے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جتنی ایک سوئی کے ساتھ یہ دونوں بزرگ اس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے سامنے موجود ہے, لگتا ایسا ہے کہ جیسے ایک صحرا کے
اندر ہے کہ جس میں دور دور تک بندہ نہیں ہے، نہ آواز ہے، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی. توجہ سنیے ذرا، کوئی آواز ہی نہیں ہے، اتنے انہماک کے ساتھ ہے. حضرت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں دروازے کے باہر تھا تو میں نے دل میں کہا خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہ حضور آپ مجھ پر بھی ایسا کرم فرما دینا کہ اس شور میں آپ نے ان کو ایسی تنہائی عطا فرما دی ہے، تو اس شور میں مجھے بھی ایسی تنہائی عطا فرما دے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں یہ کہتے ہوئے جب میں نے ایک قدم مزار شریف کے اندر رکھا تو شور غائب ہو گیا میری کان سے. اور کہتے جب میں نے قدم دوبارہ باہر نکالا تو شور آنا شروع ہو گیا. تو یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید نظام الدین اولیاء، بولو سبحان اللہ. یہ بخارا کے سید ہیں، بخاری ہیں، اور یہ ان کے آبا و اجداد بدایوں آ گئے تھے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی پیدائش بدایوں میں ہے، تو آپ کو بدایونی بھی لکھا جاتا ہے. بدایون جو ہے وہ بریلوی شریف کے ساتھ سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء. اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ حضرت مخدوم سمنا کی آئیڈیل شخصیت ہے. سرکار مخدوم سمنا سے پوچھا جائے کہ حضور فدا کس پر ہونا ہے تو وہ یہی کہیں گے نظام الدین پر. سرکار مخدوم سمنا جس پر بالکل مارے جاتے ہیں وہ سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء ہے. تو آپ بخاری سید ہیں آپ سید نظام الدین بخاری. بخارا سے آپ کے آبا و اجداد ہجرت کر کے بدایوں شریف آئے تھے، اور بدایوں شریف میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر آپ کی عمر شریف 22 سال کے قریب تھی. سارے علم میں آپ نے دسترس حاصل کر لی تھی. دہلی میں آپ موجود تھے، کسی نے حضرت بابا فرید کا ذکر ان کے سامنے کیا رحمۃ اللہ علیہ، تو دل میں اشتیاق جاگا کہ میں جاؤں اور جا کر میں پاک پتن میں ملاقات کروں حضرت بابا صاحب سے. تو 22 سال کی عمر تھی اور آپ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے پاک پتن شریف تشریف لائے، اور وہیں پر آپ گویا کہ خیمہ زن ہوئے. ایک وقت وہاں پر لگایا، اور خود اپنے وقت کے بڑے جلوہ قدر عالم اور بڑے مفتی آپ تھے، ماہر علم، عالم ربانی تھے. لیکن حضرت خواجہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ وہ کتاب بالخصوص جو عقائد کی تھی آپ کو پڑھائی، اور اہل سنت کے جو عقیدے میں کتاب تمہید ہے اس کو ختم کروایا، اور آپ سے پھر امتحان لیا کہ اہل سنت کے عقیدے پختہ ہو. اور جب پختگی سے واضح ہو گئی، پختہ تو تھے لیکن وہ واضح ہو گئی، تو اپنے سر سے عمامہ اتار کر ان کے سر کے اوپر خلافت بانی. تو خلافت کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی اور چیز، خلافت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ مرید سنی ہو. کیا ہو جی؟ دیکھو آپ کہیں گے وہ تو خدا کو مانتا ہے نا، تو میں نے کہا میں سنی ہونے کی بات کر رہا ہوں. کہا وہ تو رسول کو مانتا ہے، میں نے کہا میں سنی ہونے کی بات کر رہا ہوں. ضروریات اہل سنت اور ہے، ضروریات دین اور ہے. ضروریات دین تو وہ ہے کہ جس کو تسلیم نہیں کیا تو بندہ کافر و مرتد ہے. اگر قبول کر کے پھر گیا تو مرتد علیہ باللہ، اور نہیں کیا تو کافر اصلی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت ایسے اسلامی نظریات اور عقائد جو ہر خاص و عام کے سامنے روشن ہے کہ جناب اس کے بغیر تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ کی توحید کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کہ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. حضور کی لائی ہوئی شریعت، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور حاضر ہونا، یہ تمام چیزیں ضروریات دین میں. ضروریات دین میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید. اور ضروریات اہل سنت میں سب سے پہلی چیز ابو بکر عمر کی افضلیت. یہ سرکار مخدوم سمنا نے اپنے لطائف نمبر 33 میں یہی بات کی. جب آپ سے آپ کے شاگرد نے پوچھا حضور سنی کون ہے، تو آپ نے فرمایا سنی وہ ہے جس میں 10 باتیں ہوں. سرکار مخدوم سمنا لکھتے ہیں. اور پھر بناتے پہلی بات، سب سے پہلی شرط سنی ہونے کے لیے ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، اس کے بعد عمر کا نمبر. یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، چشتیوں کا عقیدہ ہے. تم کون سے چشتی پیر کے مرید ہو گئے ہو کہ تمہارے وہاں طبلے بج رہے ہیں اور تم علی کا پہلا نمبر کہہ کر مولا علی کی گستاخی کر رہے ہو؟ سرکار مخدوم سمنا چشتیوں کے بادشاہ ہیں. وہ کہتے ہیں بندہ سنی بنتا جب ہے جب 2 پیروں کو، یہ نہیں کہا 2 عالموں کو، یہ نہیں کہا 2 صحابیوں کو، فرمایا 2 پیروں کو، جب تک وہ تمام امت پر بعد انبیاء تمام امت پر ان تمام کو سب سے بڑا پیر نہ کہہ دے تو وہ سنی نہیں. تو یہ عقیدہ اگر پیر مرید تو چھوڑیے، یہ تو آج کل تو پیروں کا عقیدہ نہیں.
اسی لیے جہاں مرید ہونے جائیں تو سرکار مخدوم سمنا ہمیں سکھاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تو ہمیں اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن سنی ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ پوچھیے کہ حضرت آپ حضور کے بعد امت میں سب سے افضل کس کو مانتے ہیں؟ وہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کا نام لے تو آپ کو بیعت کر لینا، وہ کسی اور ہستی کا نام لے تو اس کو کہنا نہیں تم امریکہ والا کوئی تصوف چلا رہے ہو، مخدوم سمنا والا تصوف نہیں چلا رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ واضح بات، میں کوئی آپ پر کوئی غصے میں بات نہیں کر رہا، اسی لطائف اشرفیہ شریف کے لطیفہ نمبر 33 کا عنوان ہی یہی ہے۔ میرے دوستوں، حضرت سرکار مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو حضرت جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت خواجہ اخی سراج جو حضرت علاء الحق الدین کے مرشد ہیں اور علاء الحق الدین سرکار مخدوم سمنا کے مرشد ہیں، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جب انتقال ہو گیا دہلی شریف کے اندر، تو آپ نے یہ خلیفہ حضرت خواجہ سراج رحمہ اللہ، آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے قیمتی ملفوظات اور آپ کے لکھائے ہوئے تمام عقائد اور آپ کی لائبریری کی چند ضروری کتاب لے کر بنگال گئے، اور بنگال میں سب سے پہلی خانقاہ، بنگال کے بارے میں ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ بنگال جو ہے وہ 11ویں صدی عیسوی میں فتح ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ مدارس تعلیم تربیت کے حوالے سے وہاں بطور مدرسہ اور خانقاہ جس نے قائم کی تھی وہ حضرت خواجہ اخی سراج علیہ رحمہ جو خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے، انہوں نے بنگال کے اندر یہ قائم کر کے لوگوں کو شرک اور کفر سے بچا کر سچا اور پکا مسلمان، اور سرکار مخدوم سمنا رحمہ اللہ اس جگہ پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے گویا کہ بیعت فرمائی حضرت خواجہ علاء الحق الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر، اور اپنے شیخ کے پاس ایک وقت گزارنے کے بعد آپ کی اجازت سے آپ کوچوچا مقدسہ آپ تشریف لے گئے۔ یہ آپ کی زندگی مبارکہ کا ایک خاص خلاصہ اور ایک انداز تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہاں پر صرف کیونکہ شجرے پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کو آپ سنتے ہیں، لیکن اس بات کا ان پٹ کہاں ہوگا؟ وہ یہ ہے الا ان اولیاء اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ یہ ہے جو بیان ہو رہا ہے، اللہ کے ولی بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کے سیکھنے کے بعد ہم نے کیا رزلٹ؟ ان کے عقیدے پر چلنا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون مع الصادقین، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، مرشد کی تعریف، فرما پکڑ لے اس کے دامن کو جو ہماری طرف آ گیا۔ سبحان اللہ۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، واتبع سبیل، جڑ جا، چپک جا اس کے راستے سے، من اناب الیہ، جو سب سے کٹ کر صرف میرا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے ساتھ جڑیں گے کیسے؟ ان کا راستہ کیا ہے؟ ان کی باتیں ہی تو ان کا راستہ ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ بات سمجھ گیا؟ تو حضرت سرکار مخدوم سمنا علیہ رحمہ، میں بات کو یہاں پر اختتام کی طرف لا رہا ہوں، اور یہ دوسری جلد ہے اس کی۔ دوسری جلد میں حضرت سرکار مخدوم سمنا علیہ رحمت نے بہت بنیادی باتیں میرے دوستوں بزرگوں کی ہے، اس میں سے ایک جز صرف میں عرض کروں گا، اور اس کی دیگر تشریحات انشاءاللہ میں ماحول رہے گا انشاءاللہ العزیز تو میں یونس بھائی کے گھر پر چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت سرکار مخدوم سمنا علیہ رحمت نے جہاں سارے سلسلوں کا تعارف کرایا کہ قادری کون سا سلسلہ ہے، چشتی کون سا سلسلہ ہے، نقشبندی کون سا سلسلہ ہے، شتاریہ کون سا سلسلہ ہے، تیفوریہ کون سا سلسلہ، سارے سلسلوں کا آپ نے تعارف کرایا، اس میں اپنی خلافت کو بھی آپ آگے ذکر کرتے ہیں کہ اس بزرگ سے ہمیں فیض آیا، اس بزرگ سے ہمیں فیض آیا، اس بزرگ سے ہمیں فیض آیا۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ ہر اشرفی چشتی کو بڑی تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو پتا چلے کہ ہم کن کے ہیں اور کس وجہ سے ہم ہیں۔ یہ اس لیے تو کتابیں آگے گویا کہ بیان کی گئی۔ حضرت سرکار مخدوم سمنا علیہ رحمت نے اس میں، کیونکہ آپ حسینی سید ہیں جس طرح میں نے عرض کیا، حضرت سرکار امام زین العابدین جس طرح کہ کل ہم ان کا ذکر پاک کریں گے، حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو کربلا میں رہ گئے تھے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، ان کے شہزادے سرکار امام باقر ہیں جن کا نام ہے محمد۔ امام زین العابدین کا نام ہے علی، اپنے دادا کا نام علی، علی بن عثمان، علی بن حسین، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا تھا، تو یہ علی اسود تھے، اوسط علی، اوسط مجلے، علی اکبر بڑے، علی اوسط اور علی اصغر۔
جو سب سے بڑے تھے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی تھی. انہوں نے جام شہادت کربلا کے اندر نوش فرمایا. علی اصغر جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. علی اسود جو منجلے تھے، علی اوسط جو منجلے تھے، یعنی جو دوسرے نمبر پر تھے چھوٹے سے پہلے اور بڑے کے بعد، ان کا لقب مبارک ہے زین العابدین. ان کا ایک لقب ہے مبالغے کے ساتھ سید السجاد، کثرت عبادت کی وجہ سے. امام حسین نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ علی. آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد، جن کا لقب ہوا باقر. ان کے شہزادے سرکار امام جعفر صادق. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جہاں موسیٰ کاظم ہیں، حضرت موسیٰ بن جعفر، حضرت ابراہیم بن جعفر، حضرت اسحاق بن جعفر، وہی حضرت اسماعیل بن جعفر. یہ جو حضرت اسماعیل ہے، جو حضرت موسیٰ کاظم سے بڑے ہیں عمر میں، ان کو اسماعیل اعرج کہتے ہیں. ان کی اولاد میں حضرت مخدوم سمد، اور آپ نے لطائف اشرفیہ شریف میں اپنا شجرہ مبارک اسی ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا، اور 21 واسطوں سے آپ حضرت مولا مرتضیٰ تک پہنچ گئے. حضرت سرکار مخدوم سمنا 21 واسطے سے پہنچ جاتے ہیں. یہ پورا آپ کی زندگی کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے. حضرت سرکار مخدوم سمنا نے چند ضروری باتیں لکھی ہیں، میں صرف اس کو سر دس پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آ جائیں. آپ نے امام حسن اور امام حسین کی اولاد اور ان کے نسب کو بیان کیا. اتنی قیمتی بات ہے کہ جس کو علم کی ذرا بھی ہوا لگی ہونا، میں کہتا ہوں اس باتوں کو سن کر وہ یہ سمجھے گا جس طرح کہ میرے منہ میں کسی نے شہد کا چمچہ ڈال دیا، شہد پلا دیا مجھے. یہ اتنی مبارک باتیں حضرت سرکار مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ فرماتے ہیں امام حسن اور امام حسین کی اولادوں کا ذکر اور ان میں سے بعض کا سلسلہ نسب بڑی توجہ سے سنیے. فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ مشہور قول کے مطابق حضرت امیر المومنین حضرت علی کے 36 بیٹے اور بیٹیاں تھیں. 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں، یہ سرکار مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں. آگے آپ ذکر فرماتے ہیں ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد مختصر آپ کے جو بڑے بیٹے جو سیدہ زہرا پاک سے حضرت مولا علی کی 5 اولاد ہیں. حضرت سیدہ زہرا پاک سے کیونکہ آپ کی 9 ازواج ہیں مختلف وقت میں، یعنی حضرت مولا علی کے قول کے مطابق 9 بیویاں ہیں مختلف وقت میں. 4 رکھنے کی اجازت ہے لیکن مختلف اوقات میں اس 4 کی تعداد ترتیب کے اعتبار سے 9 بیویاں ہیں. سب سے پہلی آپ کی زوجہ خیر النساء العالمین سیدہ بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا و علیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، جن کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دوسرا نکاح منع کیا تھا اور فرما دیا تعلیم میری بیٹی جب تک آپ کے نکاح میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کرنا. عدد نکاح کی ہے جس کی تعداد بیٹوں کی حضرت سرکار میرے آقا مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. حضرت زہرا پاک سے آپ کے 5 بچے مولا مرتضیٰ کی سیدہ زہرا پاک کے صدقہ سے سب سے بڑے امام حسن، پھر مولا امام حسین، پھر حضرت محسن، پھر شہزادی سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم پڑھی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 5 اولادیں ہیں. حضرت سیدنا مخدوم سمنانو سارے بیٹوں کا ذکر کیا، جتنا لکھ رہے ہیں نا سارے بیٹوں کا ذکر کیا ہے. اتنی معلومات کے خزینہ. لیکن میں یہاں پر صرف آپ کے سامنے جو امام حسن کا مشہور نام ہے نا اس میں سے چند قیمتی باتیں اب جو میں کر رہا ہوں نا، دیکھو جنت سے فرشتے بھاگ رہے ہیں ہماری طرف آ گئے جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. یہ وہ مبارک ہستیوں کا میں نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے. اب یہ نہیں دیکھنا کہ آپ بیٹھے کہاں پر ہو یہ ذکر اس کو جنت والا بنا دے گا. اور قیامت کے دن بالکل آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ جو روایات جو دلائل اس پر موجود ہیں، یہ ذکر جہاں پر ہوتا ہے خدا جسے بخشنا چاہتا ہے اسے ہی اس خوشی سے یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سرکار مخدوم سمنا میرے آقا نے سب سے پہلا ذکر جو کیا ہے وہ حضرت امام حسن کا کیا ہے. اس میں سے چند باتیں عرض کرتا ہوں، اس سمندر کے چند قطرے لا رہا ہوں. میں پھر عرض کروں آپ کو، میں کل سے پڑھ رہا ہوں بالاسلام مولانا، میں نے یہ دونوں جلدیں پڑھی، ایک دفعہ پڑھی پھر میرا دل چاہ رہا تھا، پھر میں کوئی آج ظہر سے لے کر اس وقت تک جو مجھے آنے میں تاخیر ہوئی ہے میں تھک گیا، لیٹ گیا، اٹھ گیا نماز کے بعد، لیکن اس چیز کو میں نے پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیا کیونکہ علم والانصاب سے مجھے ایک دلچسپی ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جناب یہ بڑا کمال کا یہاں پر جو ہے کہ وہ نقشہ کھینچا. آپ ذرا سنیے.
پہلا جو ذکر کیا حضرت سرکار مخدوم سمنان مولا علی کی اولاد میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ طریقت کے بھی شیخ ہیں اور اس وقت آپ اپنے شجرے کو بھی بیان کر رہے ہیں. میں نے طریقت کا شجرہ آپ کو بتا دیا، 3 بزرگوں کا ذکر نظام الدین اولیاء میرے آقا تک. اب آپ کا خاندانی خونی شجرہ بتا رہا ہوں. خونی شجرے کے اندر چند باتیں عرض کروں گا، باقی یونس بھائی کے گھر پر ہوگی. کہ آپ نے مولا امام حسن کا ذکر کیا، فرماتے ہیں مولا امام حسن یہ حضرت امیر یعنی حضرت علی کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں. ان کی 16 اولادیں ہیں. یہ بہت کم کتابوں میں آتا ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد کیونکہ تحقیق کی نیت سے کوئی شبد بھی دل میں گزرتا ہے نا، تو میں نے پھر دیگر کتابیں عربی کی کھولنا شروع کی، تو انہوں نے بھی وہی لکھا جو سرکار نے اردو میں لکھا. فرق یہ تھا کہ عربی میں لکھا گیا، یہ فارسی میں لکھا گیا. تو اس سے آپ حضرت مخدوم سمنا کو کتنے بڑے عالم ہیں اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور کس فن کے عالم ہے؟ علم الانساب کے. یعنی یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا. دیکھو سرکار مخدوم سمنا نے کرم فرمایا، مجھے ایک حوالہ یاد آیا بڑا قیمتی، بخاری شریف کی حدیث یاد آتا ہے. علم الانساب یہ بہت اہم علم ہے، کیونکہ بچے کی حریت اور فکری آزادی اس کے خاندان کے تعارف سے. وہ جس تعارف خاندان کا نہ ہو اس خاندان کی طرف منسوب کر دیا جائے اور بعد میں ظاہر ہو تو اس کو قبض لگ جائے، یعنی تنگ ہو جائے. انسان کے لیے سب سے بڑی آزادی یہ ہے کہ فخر کے ساتھ اپنے شجرے کو بیان کر سکے. سمجھ رہے آپ؟ علم الانساب سرکار کے صحابہ میں سب سے بڑے ماہر علم الانساب کے سرکار سیدنا صدیق اکبر. علم الانساب، انساب نسب کی جمع ہے، نسب بمعنی برادری، جس کو آپ انگریزی میں انسسٹر کہتے ہیں. خاندانی فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، تو چچا ہے تو 4 اولاد ادھر. یہ ساتھ جس وقت قریش نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کرنے کے لیے اشعار پڑھے، تو حضرت حسان خود شاعر تھے، انصاری تھے. یہ بخاری شریف فضائل مناقب کے اندر بالکل ابتدا میں قبائل میں حدیث موجود ہے. تو حضرت سیدنا حسان کو بڑا جلال آیا. حضرت حسان گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریش نے جو آپ کی ہجو کی ہے اور آپ کی شان میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہانت کی ہے، اور یا رسول اللہ جو انہوں نے بے ادبی کا ارتکاب کیا ہے. دیکھو میں نے کھول بھی لیا، یہ حدیث نمبر یہ اصحاب الستہ بخاری شریف میں نے کھول لی ہے، 3531. یہ 3531 یہ حدیث ہے. باب ہے باب من احب ان لا یسب نسبہ. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ ایسا شخص جو اپنے خاندان کے لیے برائی سننا پسند نہ کرے، یعنی چیپٹر باندھا ہے ترجمۃ الباب، من احب ان لا یسب نسبہ. ایسا بندہ جو اپنے خاندان کے لیے برائی سننا پسند نہ کرے، اس کا عنوان باندھ کر حدیث لاتے ہیں حدثنی عثمان بن ابی شیبہ. امام بخاری کہتے ہیں میرے استاد عثمان بن ابی شیبہ نے مجھ سے حدیث بیان کی. حدثنا عبدۃ بن عن ہشام، ان کے استاد کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبدہ نے اور پھر ان سے ہشام نے. عن ابیہ، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے پھر بیان کیا. عن عائشہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا نے یہ بات ام المومنین سے سنی ہے. قالت، ام المومنین نے یہ کہا، فرمایا استعذن حسان بن ثابت النبی فی حجائی. حضرت حسان نے اجازت مانگی رسول اللہ سے. استعذن الحسان، اجازت مانگی، اذن مانگا. استعذن الحسان، حسان نے اجازت مانگی نبی پاک سے فی حجائی المشرکین، تاکہ آپ مشرکین کی ہجو کریں اور ان کی توہین کریں اپنی شاعری میں. تو سرکار نے فرمایا حسان کیف بنسب فیہم، ہے تو میرے خاندان کی وہ، کیونکہ ہے تو قریشی، کہیں تو ہجو کے اندر کوئی شعر لکھے گا اور وہ شعر میرے باپ دادا کی طرف چلا گیا، تو فرمایا کیف بنسب فیہم، میرا وہ تو میرا ہی خاندان ہے. پھر مانا کہ وہ میری توہین کر رہے ہیں لیکن ہے تو میری برادری. تو جب ان کے خاندان کی جب وہ میری توہین کر رہے ہیں تو تو شہر میں جب ان کی توہین کرے گا تو خاندان تو میرا ہی ہے، تو بری بات تو میرے باپ دادا تک پہنچے گی. تو حضرت حسان نے آگے سے کیا کہا، فقال حسان، یہ بخاری شریف ہے، فقال حسان لأسلنک
لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ، حضور میں آپ کو ایسے نکال لوں گا اس سے، آپ کے خاندان اور آپ کے آباء و اجداد کو ان مشرکین میں سے ایسے نکال لوں گا کما تسل الشعرۃ من العجین، جیسے گوندے ہوئے نرم آٹے سے بال کو نکال لیا گیا۔ یہ حضرت حسان نے حضور سید عالم سے یہ بات کی، لیکن ایک حدیث پاک جامع ترمذی میں ہے، حضور نے فرمایا نہیں حسان ٹھیک ہے تم ماہر ہو، لیکن تمہیں پتا ہے تم کتنوں میرے خاندان میں کتنوں کو جانتے ہو، تم 10 کو جانتے ہو لیکن آگے بھی ہے۔ تو کہیں گے حضور پھر فرمایا تم ایسا کرو جاؤ ابو بکر کے پاس اور ابو بکر سے پہلے پورا چارٹ تیار کرو کہ میرے خاندان میں کون کون آتا ہے، اور پھر تم شاعری اس کے ذریعے کرنا، ابو بکر صدیق سے سیکھ کرنا۔ تو یہ بخاری شریف ہے کہ میرے پاس تھی، آئی پیڈ کی برکت سے اللہ ہمارے بزرگ کو برکت عطا فرمائے، جن کی توسط سے یہ میں نے پڑھنے کا شرف پایا۔ تو دیکھیے جدید چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین اس کو صحیح سمت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو بخاری شریف حدیث سرکار مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے یاد آئی، اب کتاب تو تھی گھر کے اندر، لیکن یہ لیپ ٹاپ گویا کہ ایک اچھی چیز ہے کہ جس میں ساری کتابیں، تو اس وقت میں نے گویا کہ سیاست کا ایک ساتھ کھول لیا، بخاری شریف سامنے آ گئے۔ تو اس سے اس حدیث سے کیا سمجھے آپ کہ خاندانوں کی بڑی قدر اور اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے۔ آپ کے دادا کا جو ذکر کرے گا، آپ کا ذکر نہ بھی کریں تب بھی آپ اس کو بٹھا کے چائے ضرور پلائیں۔ آپ کے نانا کا کوئی ذکر کرے، آپ کا نہ کریں، لیکن آپ بٹھا کر اس کو کھانا ضرور کھلائیں، اس لیے کہ بندہ اپنے خاندان کے عزت والوں کی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ تو سرکار مخدوم سمنا نے اسی لیے اپنے خاندان کا ذکر پہلے شروع فرمایا، اور اس میں صرف ایک بات میں عرض کروں گا، اور اس میں سمندر کیا ہے زندگی رہی نا انشاءاللہ، تو یونس بھائی کے گھر بتاؤں گا کہ سرکار مخدوم سمنا کے علم کا سمندر کیسے پھٹا مارتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت امام حسن کا ذکر چھیڑا، اور آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ، آپ فرماتے ہیں سرکار حضرت امیر کے سب سے بڑے بیٹے تھے امام حسن۔ امام حسن کے 16 اولادیں ہیں، جن میں 11 آپ کی بیٹیاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 16 آپ کی اولادیں ہیں، 11 آپ کی بیٹیاں ہیں، اور باقی 5 جو ہے وہ بیٹے ہیں۔ ان کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہاں پر۔ اب آپ دیکھیں ان اولادوں میں کچھ اضافہ ہی آپ نے ایک اور 4-5 قول کے ساتھ بیٹوں کی تعداد کو بڑھایا۔ پہلے بیٹے ہیں زید بن حسن، امام حسن کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ایک اسی نام کے بیٹے امام زین العابدین کے ہیں، جن کو زید شہید کہتے ہیں، ان کا ذکر کل رات کو کریں۔ وہ ایک خاص ایک بے باک شخصیت ہوئی، کہنے والوں نے کہا حاجی صاحب قبلہ ان کو شہید کرنے کے بعد ولید بن عبد الملک جیسے مردود اور منحوس نے 3 سال ان کی لاش کو قبر سے نکال کر ٹنگایا تھا، لیکن قریب کیا دور دور تک ان کے خون اور کپڑے سے خوشبو آتی ہے۔ آج موجودہ ایران میں ان کا مزار شریف ہے۔ اللہ اکبر، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اور وہ کس کی وجہ سے شہید ہوئے وہ میں آپ کو کل بتاؤں۔ یہ خاندان پہلے کوفے میں مولا علی شہید ہوئے، کوفیوں نے پہلا دھوکہ دیا مولا علی کو، پھر دیا امام حسین کو، پھر دیا حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید شہید کو۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ جن کا نام میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ زید نہیں، یہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنا کہتے ہیں حضرت امام حسن کے بڑے بیٹے ہیں زید، دوسرے ہیں حسن مصنع۔ کئی بیٹوں کا ذکر کر کے میں 3 کرنے، چوتھے ہیں، تیسرے ہیں قاسم۔ یہ وہ قاسم ہے جو کربلا میں شہید ہوئے، قاسم بن حسن، جو اپنے چچا جان امام حسین کو شہید ہوئے، قاسم بن حسن ہے۔ لیکن یہ جو 2 ہیں نا، زید اور حسن مصنع، حضرت حسن مصنع جو ہے نا، مصنع کہتے ہیں سیکنڈ کو، اور ایک اور حسن ہے جن کو حضرت مخدوم سمنانی نے کہا حسن مثلث، تیسرا حسن، یہ اصطلاح سرکار مخدوم سمنا لاتے ہیں حسن مصنع، کیونکہ حسن مصنع کا مطلب کیا ہے؟ جونیئر حسن، جونیئر حسن۔ حسن مصنع کا مطلب ہے سیکنڈ حسن، کیونکہ امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا تھا، اور وہ ہو بہو اپنے ابا کی طرح تھے۔
ہو بہو چہرے میں بولیے اپنے والد گرامی کی طرح تھے، تو ان کو حسن مصنع کہا جاتا ہے۔ یہ سادات کا وہ اونچا نام ہے کہ امام حسین نے ایک دفعہ حضرت حسن مصنع کو بلایا امام حسین نے اور کہا میرے بھتیجے، میری 2 بیٹیاں ہیں، سکینہ اور فاطمہ، جن کو فاطمہ اصغر کہتے ہیں۔ فرمایا میں چاہتا ہوں ان دونوں میں سے تو کسی کو بھی پسند کر لے اور شادی کر لے۔ یہ امام حسین نے خود کہا حسن مصنع سے۔ تو آپ نے فرمایا چچا جانا آپ جس کو پسند کریں گے۔ فرمایا سن پھر اللہ اکبر۔ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اتنا لاڈلا بھتیجا ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرا بھائی یاد آتا ہے، میں تیری شادی اپنی بیٹی فاطمہ سے کروں گا کیونکہ وہ دکھتی بھی میری ماں فاطمہ کی طرح ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اہل بیت میں پہلا وہ شخص ہے جس میں حسنی اور حسینی سید جمع ہوتے ہیں۔ حضرت حسن مصنع کی شادی ہوئی حضرت فاطمہ بنت حسین سے، ان سے پیدا ہوا عبداللہ محض، حضرت غوث پاک کا دادا، حضرت مخدوم سمنا کا نانا، حضرت داتا صاحب کا دادا حضرت عبداللہ محض۔ عبداللہ محض ان کو سے یہ کہتے تھے کہ ان کی زندگی میں کبھی ایک رتی برابر فسق قریب نہیں آیا، گناہ قریب نہیں آیا۔ اللہ ایسے متقی عبداللہ محض، ان کو محض کہتے اس لیے تھے کہ کبھی کسی شخص نے ان کو گناہ کرتا ہوا نہیں دیکھا، نہ کبھی ایسی بڑی۔ اور ان کا مقام یہ ہے ان کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے تھے کیونکہ وہ ہو بہو حضور کی طرح۔ عبداللہ محض، تو یہ حسن مصنع، توجہ ہے آپ کی، حسن مصنع کی شادی ہوئی ہے امام حسین، حسن مصنع امام حسن کے بیٹے، فاطمہ امام حسین کی بیٹی، ان کی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا عبداللہ محض۔ عبداللہ محض کی شادی کے بارے میں کیا جملہ لکھا ہے حضرت سرکار مخدوم سمنا، فرماتے ہیں کہ حضرت یہ سیدنا عبداللہ محض جو عظیم شخصیت ہے، ان کی شادی پھر ہو رہی ہے حضرت عبداللہ محض رضی اللہ عنہ کی شادی امام حسن کی بیٹی سے۔ تو یہ 2 ہستیاں بڑی ممتاز ہیں کیونکہ امام زین العابدین کی بیوی سید نہیں ہے، توجہ آپ کی، امام زین العابدین کی بیوی سید نہیں ہے، وہ تو کسرا کی بیٹی تھی، توجہ ہے، لیکن حضرت حسن مصنع کو یہ شرف حاصل ہے، حسن مصنع جن سے حضرت عبداللہ محض پیدا ہوئے، اور معذرت کے ساتھ امام باقر کو یہ شرف حاصل ہے۔ امام باقر بیٹے کس کے؟ امام زین العابدین کے، حسینی، ان کی شادی امام حسن کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہ 2 شخص ہیں، ایک حسن مصنع اور حضرت امام باقر، یہ وہ ہستی ہے کہ جس میں حسنی حسینی دونوں سلسلے ہوگا۔ یہ باریکی اگر کسی نے بیان کی تو سرکار مخدوم سمنا، میں نے آج سے پہلے یہ بات پڑھی نہیں تھی، اس کے بعد میں نے کئی کتابیں کھنگالی، اس میں یہی بات لکھی ہوئی جو سرکار مخدوم سمنا۔ یہ انسائکلوپیڈیا ہے نسب کا اور شجرے کا، یہ آپ کے اندر میں ایک دلچسپی اور طلب کو پیدا کر رہا ہوں میرے دوستوں بزرگ، اور جنہوں نے کتاب شائع کی نا، آج میں نے ان کو فون کر کے کہا، میں نے کہا یار اس کو کچھ تسہیل کرتے، آپ ہمیں بتاتے تو ہم شرف اس کا پاتے، اس کے نیچے حواشی چلتے، اور حواشی کے تحت ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے کس سے ملتا ہے یہ رکھتے تاکہ عوام، انہوں نے کہا یہ آئندہ ایڈیشن، میں نے کہا انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس کو تحریر کر کے آپ کو دیتا ہوں تاکہ پھر یہ لطائف اشرفیہ شریف کے نیچے یا کوئی اور بزرگ ہمارا استاد یہ کام کر جائے تاکہ عوام کو یہ جو پیاری پیاری میٹھی میٹھی سونے سے قیمتی اور شہد سے میٹھی باتیں ہیں یہ عوام تک پہنچ جائے۔ بات تو یہاں ختم کرتے ہیں۔ یہ تو حسن مصنع ہے، حسن جو حضرت عبداللہ محض کے والد ہیں، اور عبداللہ محض شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ ان کے بیٹے نفس زکیہ، جن کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ جن کے جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ نفس زکیہ جب بنو عباس کے خلاف نکلے تو ایک عورت نے کہا کہ میرا بیٹا چلا گیا وہاں پر امام صاحب، کیا ملے گا اسے؟ فرمایا وہ اجر ملے گا جو بدریوں کو ملا تھا۔ یہ نفس زکیہ جو حضرت سیدنا عبداللہ محض کی شہزادے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ تقریر میری دوبارہ جا کے ریپیٹ کر کے سن لینا، ابھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ دماغ حاضر نہیں تو دوبارہ سن لینا ہے،
ان شجروں کو یاد کرنا یہ سب سے بڑے وظائف میں سے ہے. اس کی منتیں کریں آپ. اور منتوں پر ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ دیکھیں جو حضرت سرکار مخدوم سمنا نے پہلا بیٹا کیا لکھا حضرت امام حسن کا؟ زید. کیا لکھا جی؟ تھک جایا کریں تو چلے جایا کریں. ہماری بات کی ٹو میں نہ رہے کہ ابھی تو آپ نے ایک کہا تھا, ابھی تو آپ نے دو کہا تھا. ہم بات کریں گے. یہ محفل رکھی اس لیے گئی ہے. چاول بعد میں کھانا ہے, پہلے ان کا ذکر کرنا ہے. 100 مجلسیں ہم ایک ایک سال میں اٹینڈ کرتے ہیں, لیکن کوئی دل میں تبدیلی نہیں آتی. ہر عرس میں شریک ہوں, ہر دن ہم آیت کریمہ, ختم قادریہ, لیکن نظر کھانے پر ہوتی ہے, غیر ضروری چیزوں پر. جو اصل چیز ہے, اتنا تو بندہ اگر ختم قادریہ پڑھے تو اللہ کا ولی بن جائے. اتنے عرصوں میں آئے تو جب ادھر آیا کرو نا تو پاؤں کا درد, سر کا درد یہ چھوڑا کرو. اسی مجاہدات سے ہی خدا ملتا ہے. ہم یہ نہیں کیونکہ 18 گھنٹے کی نیند کر کے آئے ہیں, کیفیت نہیں بتا رہے آپ کو. ایک صرف آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ جب تک جسم تھکے گا نہیں نا تو روح زوال نہیں ہوگی. جسم سکون پکڑے گا, روح کبھی نہیں اٹھے گی. جسم تکلیف پکڑے گا تو روح اٹھے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب روحانیت ملٹی فارم پر بیٹھ کر نہیں, خود کو تھکانے سے آئی. اس ذکر کی لذت میں ٹانگیں دکھ رہی ہو, گردن اکڑ گئی ہو, پھنسلیوں میں درد آ رہا ہو, چک نکل رہی ہو, لیکن بندہ اس ذکر کو نہ چھوڑے. اور یہ ہوتا کچھ نہیں, ایک دفعہ روح جاگ گئی نا میرے دوستو, تو پھر قبر میں بھی بندے کا جسم سلامت رہتا. حضرت زید بڑے بیٹے ہیں حضرت امام حسن کے, زید بن حسن. ان پر آخری بات, حضرت سرکار میرے آقا مخدوم سمنا کیا بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں زید بن حسن یہ بڑے بیٹے ہیں مولا امام حسن کے. ان کی کنیت ہے ابو الحسن. دل تھامو, آگے بات کر رہا ہوں. ان کے بیٹے ہیں یہ, ان کے یعنی حضرت زید, ان کے فرزند ہیں حسن بن زید بن حسن, سیدہ نفیسہ, صدیقہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, اللہ ان کے سب کے ہماری مغفرت فرمائے. وہ سیدہ نفیسہ جن کے دروازے پر امام شافعی کھڑے ہو کر گڑگڑائیں کہ ایک دفعہ تو میرے لیے دعا کر دیں. اور امام شافعی کے انتقال کا وقت آئے تو وصیت کر جائیں, اور یہ وصیت کر جائیں کہ میں مر جاؤں تو جنازہ تو قاضی پڑھائے گا, لیکن جنازے کو دفن نہیں کرنا جب تک اٹھا کر سیدہ نفیسہ کی جھونپڑے کے آگے نہ رکھے. امام شافعی قطب الاقطاب ہے, اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے میت کو لے جا کر بغیر کسی پروٹوکول سیدہ نفیسہ کے دروازے پر رکھنا اور آواز رکھ کہنا کہ آپ کا غلام آیا ہے. سیدہ نفیسہ دعا کر دیں تو پھر مجھے اٹھانا. آپ نے جب دعا کی ایک مجذوب کو وجد آ گیا, اس نے کہا شافعی اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا کہ جس نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی خدا نے سب کو بخش دیا, اور سب جنازے والے نمازی بخشے گئے شافعی کی وجہ سے, اور شافعی خود بخش دیا گیا سیدہ نفیسہ کی وجہ سے. تو یہ ان کے ابو ہیں. حضرت زید دادا ہیں, ان کے بیٹے حسن ہیں. حسن کی بیٹی سیدہ نفیسہ پاک, ان کا لقب تھا حسن انوار. حسن انوار. امام جعفر صادق ان کے پاس آئے, کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے آیا ہوں نفیسہ کا, کیونکہ امام جعفر صادق جو ہیں وہ حسینی ہیں اور حضرت مخدوم سمنا کے دادا ہیں. تو حضرت حسن انوار جو حضرت زید کے بیٹے ہیں, زید جو حسن کے بیٹے ہیں, حسن جو علی کے بیٹے ہیں, مولا امام حسن کے بیٹے زید, مولا امام حسن کے بیٹے زید, زید کے بیٹے حسن انوار. حضرت امام جعفر صادق آئے, چچا زاد حسینی آئے اور کہنے لگے حسن میں نفیسہ کا رشتہ چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے. پوچھا کون؟ موسیٰ کاظم بھی آپ کے بیٹے ہیں. فرمانے اسحاق کے لیے, اسحاق کے لیے. حضرت اسحاق حضرت موسیٰ کاظم کے ماں شریک بھائی ہیں, ماں شریک بھائی, یعنی اور اولادیں تو دیگر اور بیویوں سے, لیکن جو حضرت سرکار موسیٰ کاظم میرے آقا اور حضرت اسحاق
یعنی حضرت موسیٰ بن جعفر اور حضرت اسحاق بن جعفر یہ ایک ماں سے ہیں. سرکار مخدوم سمنا نے لکھا ہے, یہ سرکار مخدوم سمنا نے لکھا ہے اور ٹھیک لکھا ہے. اس کے بعد میں ایک ایک حوالے کے لیے کئی کتابیں, یہ تو چند منٹوں کی باتیں کر رہا ہوں لیکن اس کے لیے ساری کتابیں ہم نے کھنگالی. پھر سر ہم نے مخدوم سمنا کے آگے جھکایا کہ جو آپ لکھتے تو قلم ہی ٹوٹ جاتا ہے. ہم وہ ساری کتابیں نہ بھی پڑھتے تو صرف لطائف شریف پڑھ لیتے. تو میں نے اس لیے چھاپنے والوں کو کہا کہ حوالوں کے ساتھ ذرا مزین کریں, تاکہ جیسا کبھی ہمارے دل سے کوئی شک کی ہوا گئی ہے تو کسی اور پڑھنے والے کی نہ جائے اور اس کے سامنے پہلے آ جائے کہ یہ صرف کسی محض صوفی کے لطائف نہیں, یہ عالم ربانی کے اقوال و تحقیق ہے. اپنے وقت کا سب سے بڑا جلیل القدر عالم, جو تاریخ کا بھی امام, نسب کا بھی امام, فقہ کا بھی امام, تفسیر کا بھی امام, عقائد کا بھی امام, سرکار مخدوم سمنا علیہ رحمت و رضوان. حضرت حسن انوار نے پوچھا حضرت امام جعفر صادق سے, کس سے نکاح؟ کہ اسحاق سے. کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح. سیدہ نفیسہ شادی ہو کر اس گھر میں آئیں جس میں مولا علی زہرا کو لائے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر مصر کے جو عاشق اہل بیت تھے وہ پیچھے پڑ گئے. وہ جھونک کے جھونک آتا تھا, اتنا تنگ کر دیا کہ حضرت اسحاق اپنی اہلیہ کو لے کر مصر چلے گئے. اور اہل مصر اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مصر چلیں, مصر چلیں. تو مدینے سے سیدہ نفیسہ پاک کو لے کر گئے مصر, اور مصر لے گئے. اور جب آپ مصر پہنچی تو پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا, اس کی بالکل اپائج بچی زمین پر رینگ رہی تھی. آپ نے وضو فرمایا, سیدہ پاک نے جب دیکھا, میں سیدہ زہرا پاک کی بات نہیں کر رہا, ذرے جھڑ کر, یہ سیدہ زہرا کی منقبت پڑھ رہا ہوں, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے سیدہ نفیسہ, ذرے جھڑ کر سیدہ زہرا پاک, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. سیدہ زہرا کا کیا گناہ ہوگا جو ان کی پڑپوتی سیدہ نفیسہ کا ہوگا, فیضان خاتون جنت. سبحان اللہ. جو سیدہ نفیسہ کو ملا. سیدہ نفیسہ پاک نے اللہ ان کے ذکر سے میری بیٹیوں اور میری ماؤں کو اعلیٰ اجر عطا فرمائے اور ہم تمام کو عطا فرمائے. آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی اس اپائج بچی پر پھینکا تو کھڑی ہو گئی. تو یہ حضرت سرکار حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گویا کہ ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ. اور آپ نے فرمایا کہ زید کے بیٹے حسن ہیں, اور حسن انوار جو ہیں, یہ حسن انوار جو حسن بن زید, حسن انوار یہ ابو ہیں حضرت سیدہ نفیسہ کی. یہ بات سرکار مخدوم سمنا نے نہیں لکھی, اس لیے میں نے پبلشر والے سے کہا یہ یہاں پر حاشیہ لانا چاہیے. لائن سیدہ نفیسہ کی وہ ابو ہیں, یہ سرکار نے نہیں لکھی, یہ اور انصاف ہے. جیسے تاریخ ابن خلقان کے اندر, جس کو تاریخ ابن خلقان, علامہ ابن خلقان جس کا نام ہے وفۃ العیان, عربی اس کتاب کا نام ہے, تاریخ کی 6 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں ہمارے, اور وہ سیرت نگار ہیں اور تاریخ کا بہت بڑا امام ہے. وفۃ العیان جن کو تاریخ ابن خلقان کہتے ہیں, تاریخ ابن خلقان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حسن انوار جو حضرت زید کے بیٹے ہیں یہ ابو ہیں سیدہ نفیسہ پاک, سیدہ نفیسہ پاک کے ابو ہیں. اور سیدہ نفیسہ پاک وہ ہیں کہ ہمارے مشائخ میں صدیوں سے سلسلہ ہے کہ اگر سمندر بھی راستہ نہ دینا تو کہ یا اللہ سیدہ نفیسہ پاک کی نیاز دوں گا راستہ دے, تو سمندر بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے سیدہ نفیسہ پاک کا مقام و مرتبہ. یہ میں نے سرکار مخدوم سمنا کے چند فضائل صرف تعارف کے حوالے سے پیش کیا, اور میری عقل حیران ہوتی ہے, بلکہ ہم سب, آپ نیچے بیٹھے ہو تو کیا ہوا, اوپر بیٹھے ہو تو کیا ہوا, ہم بادشاہ ہیں الحمدللہ. بولو الحمدللہ, کیونکہ ہم اس بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں, علم کا بادشاہ. سبحان اللہ بولیے, بولو سبحان اللہ. علم کا بادشاہ, کیونکہ بڑوں کا ذکر کرنے والا گھٹیا نہیں رہتا, وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. تو اس خوشی اور اس خوش قسمتی کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سرکار مخدوم سمنا کا ذکر کرنے کی اور پڑھنے کی اور اتنی باریک بینی سے ہر مسئلے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ یہ جواہرات ایک سمندر ہے, اس میں کہاں کیا موتی ہے, کہاں کیا موتی ہے, کہاں کیا موتی ہے. چند موتی میں نے صرف آج دسترخوان شرفیہ پر میں نے سجائے ہیں, اور جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ شرفی دسترخوان لگا ہے, اور اس میں نے صرف اس بادشاہ کے بنائے ہوئے اس علم کے پاک میں سے چند نمونے پیش کیے ہیں. لیکن بھائی یہ بات تو وہی ہے کہ آنکھ والے تیری جو ہم کا تماشا دیکھے, دید آئے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. اللہ رب العالمین میرے بھائی الیاس کنڈی صاحب اور حضرت قبلہ
یونس تنبی صاحب اور ان کی تمام برادری اور سلسلہ اشرفیہ کے میرے آقا سرکار مخدوم سرکار کلاں رضی اللہ تعالی عنہ کے خلفاء اور مریدین جو پوری دنیا میں ہیں اور یہاں بھی موجود ہیں، اور سرکار ظاہر اشرف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے محبت عقیدت، ہم بھی غلام ہیں حضرت کے، اور سلسلہ چشتیہ اور قادریہ نقشبندیہ کے جتنے اکابر ہیں، میں تمام کی خدمت میں، تمام مریدین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آج ہم نے سرکار مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کرنے کی سعادت پائی ہے۔ اللہ ہمیں سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے ہٹ کر موضوع سے بیان کیا کہ فضائل اولیاء تو ہم سنتے ہیں، اس کا انپٹ کیا ہے، وہ یہ باتیں ہیں۔ تو لہذا چند تاریخی حقائق اور علم جغرافی علم کے اعتبار سے جب ہم نے آپ کو نقش و نگار اور سلسلے گویا کہ بیان کیے ہیں، اس کو آپ یاد رکھیے۔ یہی وہ سلسلہ اشرفیہ ہے جس کی خوشبو، یہی وہ سلسلہ چشتیہ ہے جس کی خوشبو سے ہم تمام بہرمند ہو رہے ہیں۔ ایک جملہ یہاں پر کہوں گا کہ اس سلسلے کی 30ویں کڑی جو ہے نا، وہ مولانا فخر الدین سے چلی ہے، حیدرآباد دکن سے، جن کے مرید پتہ ہے کون ہے؟ حضرت نور محمد مہروی، اور ان کا خلیفہ اور نائب کون ہے پتہ ہے؟ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی۔ ان کا خلیفہ کون ہے؟ حضرت شمس الدین سیالوی۔ اور ان کا غلام کون ہے؟ پیر مہروی۔ یہ دیکھیے، ہم نے وہ سارے 800 سال آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ یہ سلسلہ اشرفیہ اور چشتیہ کی رنگ ہے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے واخ کے واخ کے واخ۔